توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہمارا مل کر حبیب کبریا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذیوقار، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں جھوم جھوم کر غلامی کا ثبوت دے اپنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ ادب کی محفل ہے، ادب کا خیال رکھتے چلے، کیونکہ شاعر فرماتے کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر. شاعر فرماتے ہیں ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ می آید، کہ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا. اس لیے آپ ادب کا خیال رکھیں. حضرات گرامی، میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ آنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے، کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری تاریخ کے اوراق کو الٹ کر پڑھے، تمہاری تاریخ کے اوراق کو مطالعہ کرے کہ ایک انسان تھا، دنیا میں رہ کر کے گناہ تو کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے جاتے ایک ایسی توبہ کر کے گیا ہے کہ تمام گناہ اس کے بخش کر دیے، بخشش ہو گئی ہے، تمام گناہوں کی بخشش ہو گئی ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ، ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. چلو کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، کہ حضرت ثعلبہ کی عمر ابھی 16 سال کی عمر ہے، کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا سے محبت کر بیٹھتے تھے، آقا سے ان کو عشق ہو جاتی تھی، آقا سے وہ پیار کر بیٹھتا تھے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر کام بتانے لگی، حتیٰ کہ کسی صحابی کے پیغام پہنچانا ہوتا تو حضرت ثعلبہ کو بھیجتے، کسی کفار مشرکین کے یہاں پیغام پہنچانا ہوتا تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کو کسی کافر کے یہاں پیغام پہنچایا کرتے تھے. حضرت ثعلبہ اسی طرح سے ایک دن کسی کام کے لیے میرے مصطفیٰ بھیجتے کہ آدھے دن کا کام تھا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے مصطفیٰ بھیجتے کہ، اور بھیجنے کے بعد حضرت ثعلبہ جب واپس آتے کہ اور آتے حضرت ثعلبہ کی نظر ایک عورت کی طرف پڑ جاتی ہے، ایک عورت کی طرف پڑ جاتی ہے. علماء جانتے ہیں اگر نظر ایک مرتبہ غلطی سے پڑ جاتی ہے تو شریعت نے اسے معاف قرار دیا ہے، لیکن وہ ناگناہ جسے کوئی گناہ نہیں کہا جاتا ہے. حضرت ثعلبہ سوچنے لگے، اے ثعلبہ آخر تو نے کیا کیا ہے؟ آج تجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، آج کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے، اور یہ تو آج اللہ کو دیکھ رہا ہے. حضرت ثعلبہ رونے لگتے ہیں، روتے روتے اب یہ سوچنے لگتے ہیں ہو نہ ہو میرے مصطفیٰ پر وحی نازل ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ پر وحی آ گئی ہے. حضرت ثعلبہ رونے لگتے ہیں، زالوں کا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ثعلبہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی بات آنا چاہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پہ چلے جاتے
رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ تم دونوں جاؤ جنگلوں میں جا کر ڈھونڈو سالبہ کہ گیا تو گیا کہاں ہے. حضرت سالبہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھونڈنے چلے جاتے تھے اور جنگل کی طرف جاتے تھے. وہاں چرواہوں سے پوچھتے ہیں ایک بچہ گم ہو گیا ہے, اس کی رنگت ایسی ہے, اس کی سائز اتنی ہے, اس کا جسم ایسا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں, چرواہے کہتے ہیں, ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں, بس اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تم اس بچے کی بات تو نہیں کرتے ہو نا جو راتوں کو ہوتا ہے, جو راتوں کو رات کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے, رو رو کر دعا کرتا ہے. آخر وہ کون سا بچہ ہے, آخر اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے. حضرت عمر کہتے کہ یہ حضرت سالبہ ہی ہوں گے. حضرت عمر کہتے کہ وہ تمہارے پاس کب آتا ہے, تو حضرت عمر سے وہ چرواہے کہتے کہ تو ہمارے پاس جب اس کا بھی وہ آنے کا وقت ہے, کچھ ہی دیر میں وہ آنے والا ہے. حضرت عمر اور حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف چلے جاتے تھے, دیکھتے کیا ہے کہ حضرت سالبہ رو رہے ہیں, سارے قطار رو رہے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قریب دیکھتے ہیں, حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں کٹورا لیے ہوئے ہیں اور دودھ پی رہے ہیں, ایک طرف سے آنسو بہا رہے ہیں, دوسری طرف دودھ پی رہے ہیں. حضرت عمر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں سالبہ آخر تجھے ہوا کیا ہے, آخر تو نے یہ کیا کر لیا ہے, تیری سیگت بیٹھ گئی ہے, تیرا چہرہ بیٹھ گیا ہے, تیری آنکھیں اندر چلی گئی ہے, آخر تجھے ہوا کیا ہے. حضرت سالبہ کہتے تھے اے عمر میرے قریب نہ آنا, میں منافق ہو گیا ہوں, اس میں گناہ ہو گیا ہے, ایک گناہ ہو گیا ہے, تو ان کی ان کا یہ عالم ہے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے اے عمر میرے پاس نہ آنا, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے. حضرت عمر کہتے تھے تجھے ہوا کیا ہے, میرے مصطفیٰ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے عمر میں اس لائق نہیں ہوں, میں کس منہ سے میرے مصطفیٰ کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا, کس منہ سے میرے مصطفیٰ کو چہرہ دکھاؤں گا. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ منع کر دیتے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ کر میرے آقا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہوتے ہیں. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے کہ میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں, حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے کہ میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد دیکھتے کیا ہے, حضرت صحابہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, میرے مصطفیٰ ان کو گود میں لیتے ہیں, اور لینے کے بعد کہتے ہیں اے سالبہ تجھے ہوا کیا ہے. حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. یا رسول اللہ میں راستے سے گزر رہا تھا, میری نظر ایک عورت کی طرف پڑ گئی تھی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سالبہ تجھے ہوا کیا ہے, آخر تیری یہ شکل کیسے ہو گئی ہے. تو حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے اس دن کا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے گا, مجھے بھی جہنم میں ڈالے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سالبہ مومن ڈرتا بھی ہے, لیکن اس کی ایک امید کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا. حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں توبہ کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت سالبہ نے اسی حال میں توبہ کیا, حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا. لیکن آج ہم کا لوگ, آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے, آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے, ارے وہ سالبہ ہے جو 16 سال کا ایک بچہ ہے, ابھی وہ ایک نظر دیکھنا جسے شریعت نے گناہ نہیں کہا ہے, ایک نظر کسی غیر معنی کی طرف پڑ جائے تو شریعت نے اسے معاف کرا دیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ایک نظر تمہارے لیے ہے, دوسری نظر تم پر ہے. مطلب کیا ہے, ایک نظر معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں ہے. اب اس کا مطلب حضرت سالبہ نے ایک نظر دیکھی, ایک نظر ارادے سے نہیں بلکہ غلطی سے نظر چلی گئی. تو ان کا یہ عالم ہے کہ گناہ کی وجہ سے رکھتی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں ایک کپی تاری ہو گئی ہے. میرے مصطفیٰ رونے لگے, میرے مصطفیٰ روتے روتے حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں. حضرت سالبہ کے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سالبہ تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے. حضرت سالبہ کہتے ہیں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جو مصطفیٰ کے گود میں جس کی موت آئے
ہے جس کی جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں چلے جائے۔ آج وجہ ہے زیادہ بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے، آج وجہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارا جائے، ہمیں اپنے آپ کو عمل میں لایا جائے۔ بس ہم لوگ روزانہ جلسے میں آتے تھے، روزانہ تقاریر سنتے تھے، مجلسوں میں چلے جاتے تھے، تقریروں کو سنتے تھے، لیکن اس پہ عمل ہمارا نہیں ہوتا ہے، اس پہ عمل ہمارا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان کا یہ کام ہے، شیطان یہ کرتا ہے۔ اس پہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میں اپنے گفتگو کو یہ ختم کر رہا ہوں، میرے بولنے میں اگر کسی غلطی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف عطا فرمائے، اور میں آپ سبوں کو گواہ بنا کر کے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنے بہترین انداز سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، بالکل بڑا نرالا انداز ہے، بہت ہی پیارا لہجہ ہے، اور کافی اچھی باتیں بھی آپ لوگوں کو بتا کر گئے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب یہ جو سال چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے، کیونکہ گناہوں میں ہر کوئی اس مہینے کی آمد پہ ہر کسی نے، اکثر لوگوں نے گناہ کیا، اکثر لوگوں نے۔ اس سے پہلے 2022 تھا، ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے 2022 تھا، اب 2023 چل رہا ہے۔ 2023 آتے ہی اس کے فرسٹ دن سب لوگ بڑی خوشیاں منائے، کوئی ڈی جے لائے، ناچے گائے، مگر آپ کو فکر نہیں ہوا، آپ نے غور نہیں کیا میں نے 2022 میں کیا کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، کتنی خطائیں کی، میں نے کتنا گناہ کیا، اس کا آپ لوگوں کو خیال نہیں۔ کتنی نمازیں پڑھی، کتنی عبادتیں کی، عبادتیں قبول ہوئی ہی نہیں۔ آپ کو رونا چاہیے، میری زندگی سے پھر ایک سال گھٹ گیا، میں نے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا، رب کی عبادت میں نے کی یا نہیں کی، کوئی خیال نہیں۔ پر آپ لوگ بس اسی میں مسرور ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی خواب میں لگے ہیں کہ آپ کو اگر دنیا مل گئی سب کچھ مل گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دسمبر کا مہینہ تھا جب ہماری کاہلی کی وجہ سے ہم سے بابری مسجد چھین لیا گیا، ہم لوگوں سے بابری مسجد چھین لیا گیا، بابری مسجد میں وہ لوگ قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ اگر اپنی جگہ پہ ٹھیک رہتے تو کوئی ہمیں ڈگمگا نہیں پاتا، ہمیں کوئی ہلا نہیں پاتا، مگر ہم خود اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، بابری مسجد چلی گئی، اسی یاد میں کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، تجھے بھولے نہیں کہ دل کی بستی میں آباد کرتے ہیں۔ پہلے اسٹیج کے خصوص توجہ کا طالب ہوں، میں تجھے بھولے نہیں دل کی بستی میں آباد کرتے ہیں، کہ خوابوں میں تیرا منبر و محراب بناتے ہیں۔ تجھے بھولے نہیں دل کی بستی میں آباد کرتے ہیں، کہ خوابوں میں تیرا منبر و محراب بناتے ہیں۔ یہ اتنا کرب کون بھر دیا معصوم کلیوں میں، یہ اتنا کرب کس نے بھر دیا معصوم کلیوں میں، کہ بچے کھیل میں بھی بابری مسجد بناتے ہیں، بچے کھیل میں بھی بابری مسجد بناتے ہیں۔ اب آئیے پھر وقت بالکل تیزی سے گزر رہا ہے، اور وقت کی تیز دھار تلوار گردن پہ لٹک رہی ہے۔ میں اب بلا تاخیر و تفصیل اس محفل کی کارروائی کو بڑھاتے ہوئے ہمارے باہر سے بلائے ہوئے مہمان شہکار ترنم بلبل باغ مدینہ محترم جناب مولانا مختار صاحب کو بس اس شعر کے ساتھ بلاؤں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا پورا مجمع استقبال کر لے اور بالکل بیدار ہو جائے، کیونکہ ہمارے باہر سے جو شعراء اکرام تشریف لائے ہیں ان میں سے ابھی تو باہر سے بہت سے علماء تشریف لائے ہیں، 4 علماء اکرام باہر سے تشریف لائے ہیں، 3 شعراء ہیں، ایک
मुकर्रर है, इंशाअल्लाह सबको समाप्त करनी है। बस आप लोग जोश के साथ बिल्कुल बैठिए, सिर को मुर्दा करके ना बैठिए, बल्कि बेदारी के साथ बैठिए। पूरा मजमा लग के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे मत सुनिए, बाहर से शोरा आए हैं, इस तरह सुनिए कि उनकी तबीयत खुश हो जाए। पूरा मजमा लग के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को उठाए, खिसा में लहराए, परचम में अब्बास बना ले, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दिले बिस्मिल समझता है, मदीना याद आता है। दिले बिस्मिल समझता है, मदीना याद आता है। जब कोई नात पढ़ता है, मदीना याद आता है। खामोशी से मत सुनिएगा, हमें खामोशी से सुन लीजिए चलेगा, मगर हमारे बाहर से आए हुए मेहमान उनको बिल्कुल थोड़ा दादो तहसीन के साथ नमाज पे जाइए, ताकि उनको ये खदशा ना रहे कि वहाँ उस गांव में गए थे, वो लोग हमारे मिजाज के मुआफिक नहीं निकले, बल्कि अलग अलग बिल्कुल अजीब ही। तो इसलिए हम जब आए तो आप लोग जैसे रहना रहिए, मगर वो लोग बाहर से आए हैं, उन लोग जब आए तो उनका हौसला अफजाई जरूर कीजिए। बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझता है, मदीना याद आता है। जब कोई नात पढ़ता है, मदीना याद आता है। दयारे दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है।